بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا ظہور کے چند الفاظ آپ کی خدمت پہ حاضر کرتا ہوں کہ پاک محمد کے عشق میں خود اللہ نے کئی لاکھ کائنات تخلیق کر ڈالی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے چینل کو ضرور لائک کریں تاکہ میں آپ کی خدمت پہ ایسی اسلامی ویڈیو بناتا رہوں۔ شکریہ۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے، تو اللہ نے حکم کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کروانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا۔ وجود میں آتے ہی 12 حجابوں نے اپنے خالق کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایات، حجاب نبوت، حجاب رفت، حجاب معاشیت اور حجاب شفاعت ہے۔ پروردگار نے حکم جاری کیا اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوہے قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم کو حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنی بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو قلم بولا اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے کہ یہ میرے محبوب اول ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب کا ذکر کیا، اور جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی موجود نہ تھا تو اس نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ میں اپنے حبیب سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ان قریب وہ بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا، اور ان تمام عالمین پہ اپنے حبیب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو مقام تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا ہوگا، اور نہ ہی وہ اپنے حبیب کے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ اللہ کے حکم سے نام محمد کو قلم کے ذریعے لوح پہ تحریر کیا گیا، اور وہ نام 4,000 آسمانی سال تک لوح پہ نور کی طرح چمکتا رہا۔ اسی طرح سب نور اللہ پاک کی خدائی کی صدائیں بلند کر کے اب بس اپنے رب کی تعریف کرتے رہے، اور وہ رب العزت نے اپنے محبوب کے عشق میں 9,99,999 عالمین کو پیدا کر ڈالا۔ ان تمام عالمین میں اللہ نے مخلوقات ہند، مخلوقات بن، مخلوقات جن، مخلوقات انسان اور فرشتوں کے علاوہ بھی لاکھوں مختلف مخلوقات کو اپنے حبیب کے نور کا تعارف کروانے کے لیے پیدا کیا۔ ویورز، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگلے پارٹ 2 میں بتاؤں گا کہ کس طرح پاک محمد کے نور سے اللہ پاک نے عالمین کو تخلیق کیا۔